محترم سامعین، میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے کہانی تیسری آنکھ کا پارٹ 4۔ یہ ناولٹ ہے جسے شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ نے لکھا ہے۔ یہ علی گڑھ میں رہتی ہیں اور متعدد افسانوں کی مصنفہ ہیں۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ فلک اور رضوان کے تعلقات کا علم اس کی ماں شاہین کو ہو جاتا ہے۔ رضوان فلک سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور آصفہ نام کی ایک خوبصورت لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اب تک کی کہانی سے مجھے مجاز لکھنوی صاحب کا شعر یاد آ گیا، آپ کو سناتی چلوں۔ روئے نہ ابھی اہل نظر حال پہ میرے، روئے نہ ابھی اہل نظر حال پہ میرے، ہونا ہے ابھی مجھ کو خراب اور زیادہ۔ اب سنیے آگے۔ سمین نے شاہین کو فون کیا اور سارا معاملہ سمجھا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ رضوان نے کہیں شادی کے لیے رضامندی بھی دے دی ہے۔ رضوان کسی اور کا ہو جائے گا، اس خبر نے فلک کا دل پاش پاش کر دیا۔ اگر اس کی رضوان سے دو ٹوک بات نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اپنی ماں کو ہی مورد الزام ٹھہراتی رہتی۔ اب اس نے ماں کو اپنی بد نصیبی کا ذمہ دار ٹھہرانا تو چھوڑ دیا، لیکن اپنی بدقسمتی کا ماتم بدستور کرتی رہی۔ اس کی پوری کائنات ایک کمرے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ بات بات پر غصہ اور جھنجھلاہٹ اس کی عادت بن گئی۔ شاہین اس کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی، لیکن اگر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ چیخ چیخ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگتی۔ قسمت قسمت قسمت، تم کب تک قسمت کا رونا روتی رہو گی؟ قسمت خود بنائی جاتی ہے اور خود بگاڑی جاتی ہے۔ اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کیوں کی تم نے، جس پر سے گرنے کے بہت خدشات لاحق تھے؟ اور اب اگر غلطی ایک بار ہو گئی ہے تو اس سے سبق حاصل کر لو۔ شاہین فلک سے بولی، امی اب تو میں نے اپنی قبر خود کھود لی ہے، لیکن موت بھی تو نہیں آتی۔ کہتے کہتے وہ زاروں قطار رو پڑتی۔ امی میری قسمت نے مجھے ایسے اوندھے منہ گرایا ہے کہ اب اٹھنا محال لگتا ہے۔ فلک پھر وہی قسمت؟ شاہین غصے سے بولی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور بہت ملائمت کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ بیٹا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، پوری عمر پڑی ہے تمہاری، کیا اسی طرح قسمت کو رو رو کر گزارو گی؟ اس طرح ہتھیار نہ ڈالو میری جان۔ دیکھو وہ شعر تم نے سنا ہے، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ شاہین نے فلک میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ذرا اونچی اور محبت بھری آواز میں شعر پڑھا۔ اچھا تو آپ ہی اب بتا دیجئے کہ میں کیا کروں؟ اس نے زچ ہو کر پوچھا۔ تم MBA کی تیاری شروع کر دو، MBA کر لو گی تو ترقی کے 1000 راستے کھل جائیں گے۔ شاہین نے فوراً صلاح دی۔ آگے پڑھنے کی میری ہمت نہیں ہے، میں کوئی نوکری کر لوں گی۔ نوکری؟ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو تو نوکری نہیں مل رہی، تم BA کر کے کون سی نوکری کر لو گی؟ میری طرح ساری عمر ایک معمولی نوکری کرتی رہ جاؤ گی۔ میرا کہا سن لو بیٹا، MBA کر لو۔ شاہین نے پھر اصرار کیا۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ پڑھنے کے لیے دل و دماغ کو سکون چاہیے، تو سکون تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ شاہین بولی، میرے بس میں نہیں ہے۔ کہتی ہوئی فلک اپنی ماں کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ جب فلک ٹس سے مس نہ ہوئی اور کسی طرح بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو شاہین نے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مناسب رشتہ ملنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ معاشرے کا حال بھی اس کو بخوبی معلوم تھا۔ جہیز ایک مہلک مرض کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ آج کے مرد سب نہ صحیح، لیکن اکثر اپنی قوت بازو سے زندگی بہتر بنانے کے بجائے جہیز کے نام پر لمبی لمبی رقم وصول کرتے ہیں۔ مانگ پوری نہ ہونے پر باراتیں تک واپس چلی جاتی ہیں۔ بعض تو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے جلا بھی دیتے ہیں لڑکیوں کو۔ اچھی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیوں سے بھی
توقع کی جاتی ہے کہ جہیز کی شکل میں لڑکے والوں کا گھر بھر دیں۔ یہ سوچ کر شاہین کا دل ڈوبنے لگتا۔ پھر اس کا ذہن اپنے بھانجے فیروز کی طرف گیا، جو دہلی میں پاسپورٹ آفس میں کلرک تھا۔ وہ اس کی مرحومہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا۔ اس کے بوڑھے باپ تھے جو اپنی پاگل لڑکی کو لے کر گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں تھوڑا بہت کھیت کھلیان بھی تھا ان لوگوں کا۔ فیروز موقع نکال کر برابر گاؤں جا کر اپنے والد سے ملتا بھی تھا اور ہر ماہ ان کے اخراجات کے لیے ایک بندھی رقم بھی بھجواتا تھا۔ ماں کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے شاہین کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ فیروز جیسا سعادت مند اور ذمہ دار لڑکا فلک کے لیے بہت مناسب رشتہ ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح وہ فیروز یا فیروز کے والد سے اس رشتے کا تذکرہ کرے کہ ایک دن اس کا فون خود ہی آ گیا۔ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کانپور آ رہا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو بندے کے دل کی بات جانتا ہے، تو ہم غریبوں کا رکھوالا ہے، میری مدد کرنا رحیم، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ شاہین نے دل ہی دل میں دعا کی اور بے تابی سے فیروز کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹا آ رہے ہو تو کم سے کم ایک ہفتے کی چھٹی لے کر آؤ، تمہیں دیکھ کر باجی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ شاہین نے فون پر تاکید کر دی اور فیروز فوراً راضی ہو گیا۔ شاہین نے فلک کو فیروز کے آنے کی خبر دی اور اس کے سامنے نارمل طریقے سے رہنے پر بہت زور دیا۔ دل ہی دل میں شاہین دعائیں کرتی رہی کہ فیروز کے آ جانے سے فلک کی زندگی میں خوش آئند تبدیلی آ جائے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور اس کا کام آسان ہو جائے۔ ایک ہفتے بعد فیروز آ گیا۔ شاہین اور فلک نے اس کو تقریباً 5 سال کے بعد دیکھا ہوگا، کیونکہ تعلیم ختم کرنے کے بعد اس کی پوسٹنگ مدراس میں ہو گئی تھی۔ فیروز تھا تو پستہ قد، دبلا پتلا نوجوان، لیکن بہت مہذب، بااخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک۔ شاہین تو اس کو دیکھتے ہی اس پر صدقہ قربان ہونے لگی۔ لیکن حسب عادت فلک اس سے بالکل متاثر نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے، وہ کسی بھی طرح سے اس کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا تھا۔ لیکن فیروز پہلی ہی نظر میں فلک کو دل دے بیٹھا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگا۔ فلک نے تو غم کی چادر نہ اتارنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں وقت گزارتی اور صرف شاہین کے اصرار پر ناشتے اور کھانے کے لیے ساتھ آ کر بیٹھتی، اور تب ہی لب کشائی کرتی جب فیروز اس سے کوئی سوال پوچھتا۔ فیروز کو اس کی یہ ادا بھی بہت پسند آ رہی تھی۔ وہ سمجھتا رہا کہ فلک شرمیلی اور کم گو لڑکی ہے۔ فیروز کی ستائشی نظریں شاہین سے چھپی نہ رہ سکیں۔ اس کو اپنی خواہش عملی جامہ پہنتے ہوئے نظر آنے لگی۔ ایک دن شاہین نے موقع نکال کر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ فیروز کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ اس نے اپنی رضامندی فوراً دے دی اور اپنے والد سے بات کر کے ان کی بھی منظوری حاصل کر لی۔ چلتے وقت اس نے فلک کے لیے ایک سونے کی خوبصورت سی انگوٹھی خریدی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی نازک سی انگلی میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنا دے، لیکن فلک نے تو اس سے ایسا فاصلہ قائم کیا ہوا تھا کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ خالہ جان، یہ انگوٹھی فلک کے لیے لایا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی کا ڈبہ کھول کر شاہین کو دکھایا۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، فلک کو خود ہی دے دو، شاہین نے انگوٹھی دیکھ کر کہا۔ خالہ جان، فلک بہت ریزروڈ سی لڑکی ہے، کمپوزڈ ہے، میرے جانے کے بعد آپ خود اس کو دے دیجیے گا۔ نہیں، تم خود دے دو، ٹھہرو میں اس کو بلاتی ہوں، ویسے بھی خدا حافظ کرنے کے لیے تو اس کو آنا ہی ہے نا۔ کہتے ہوئے شاہین فلک کو بلانے کے لیے اس کی کمرے کی طرف چلی گئی۔ سنو، فیروز تمہارے لیے سونے کی انگوٹھی لایا ہے، تم کو خود دینا چاہتا ہے، اس سے آ کر ملو۔ کیوں لایا ہے میرے لیے انگوٹھی؟ میں نہیں لوں گی کسی سے، فلک نے احتجاج کیا۔ ہر وقت اپنی عقل کو زحمت نہ دیا کرو، کچھ بڑوں کی بھی سنا کرو۔
یہ جو رونی شکل بنائے رہتی ہو نا، اس کو دیکھ کر میرا بھی دم گھٹتا ہے۔ شاہین کو غصے میں دیکھ کر فلک نے اس کی حکم کی تعمیل میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور اٹھ کر فیروز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی ماں کی غسیلی آنکھیں دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن اب جانا ہے۔ میں آپ کے لیے انگوٹھی لایا تھا۔ اس نے انگوٹھی کا ڈبہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، شکریہ، کہتے ہوئے اس نے بے دلی سے ڈبہ لے لیا۔ فیروز کے جانے کے بعد شاہین نے فلک سے اپنے دل کی بات بتا دی۔ فیروز کے ساتھ تمہارا جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے، اور رضا بھائی بھی تیار ہیں۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی بیٹا، بہت نیک اور سنجیدہ لڑکا ہے۔ امی، یہ ممکن نہیں ہے، اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ میرا موڈ نہ آف کرو فلک، شاہین غضبناک ہو کر بولی۔ امی، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ شادی کے قابل نہیں ہوں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاہین کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں اب شادی بھی نہیں کر سکتی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کیا پہیلیاں بجھا رہی ہو؟ صاف صاف بات کرو بیٹیا۔ امی، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں سب کچھ کھو چکی ہوں، وہ رونے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شاہین نے سر پیٹ لیا۔ اس کی بیٹی اس حد تک گر سکتی ہے، یہ تو اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ صرف چند ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ بیہودہ لڑکا اس لیے قیمتی تحائف دیتا تھا، اور تم بھی بک گئی اس کے ساتھ۔ شاہین کے لہجے میں بے انتہا حقارت تھی۔ امی مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے مجھے امی، وہ بلکتی رہی۔ میں بکی نہیں تھی، مجھے اس کی محبت پر اعتبار ہو گیا تھا۔ شاہین دیوار کے سہارے سرکتے سرکتے زمین پر بیٹھ گئی۔ ساری عزت مٹی میں مل گئی۔ امی مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، میں دل و جان سے اس کو چاہنے لگی تھی۔ ارے محبت کیا چیز ہے، تجھے یہ بھی خبر ہے؟ تو نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ شاہین مسلسل روتی رہی۔ امی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں؟ ماں ہوتی تو جانتی ماں کے احساسات۔ اب جیسا میں کہوں گی ویسا ہی ہوگا، کر لی منمانی۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، اب جلد ہی فیروز سے تمہاری شادی ہوگی۔ ساری عمر سکون نہ ملا مجھے، بے سکونی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتی میں، اس نے بہت حاکمانہ انداز میں کہا۔ اچھا، جب فیروز کو معلوم ہوگا یہ سب تو وہ خود تیار نہیں ہوگا، فلک منمنائی۔ تو کون بتائے گا فیروز کو؟ شاہین نے غسیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بتاؤں گی، کیا دھوکہ دیں گے اسے؟ فلک نے جواب دیا۔ اب تم نام نہ لینا ماضی کے گناہ کا، سمجھی؟ بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ، بقیہ مجھ پر چھوڑ دو، بس بالکل خاموشی سے نکاح پڑھوا دوں گی، پھر دہلی میں یا گاؤں میں جو بھی وہ جشن کریں ان کی مرضی، اور میرا مرا منہ دیکھو گی اگر تم نے اب میری مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا۔ شاہین نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ فلک ڈر گئی، حالانکہ اسے بخوبی علم تھا کہ فیروز سے شادی کے بعد اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اسے یقین تھا کہ پاسپورٹ آفس کا ایک معمولی کلرک اس کی بے رنگ زندگی کو مزید بے رنگ بنا دے گا۔ اس کے ذہن نے جو اب تک اپنے شریک حیات کی تصویر کشی کی تھی، فیروز اس سے کوسوں دور تھا۔ شادی ہو رہی ہے، اب تو خوش رہا کرو، شاہین نے ایک دن اسے بدستور غمزدہ دیکھ کر کہا۔ تو کون سا شہزادہ مل رہا ہے مجھے؟ اس نے جل کر جواب دیا۔ ارے کیا خرابی ہے اس میں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، گورنمنٹ کی مستقل نوکری ہے، آنکھ ناک ہاتھ پیر کا سب ٹھیک ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں اسے،
خوش مزاج ہے، محبتی ہے، اور کیا چاہیے انسان کو؟ شاہین نے حیرت سے کہا۔ بس چھوڑیے، چھوٹے قد کا دبلا پتلا انسان ہے، معمولی نوکری کرنے والا، کیا یہی خواب تھا میرا؟ ساری حسرتیں میری دل ہی میں رہ جائیں گی۔ اللہ نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، سارے غم اور مجبوریاں بس میرے نام لکھ دی۔ خدا کے لیے بس کرو، بس کفر نہ بکو، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرنا آتا، نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے، بس ہر ٹھوکر کی وجہ قسمت پر تھوپ دو۔ اللہ نے ہی فیروز کو فرشتے کی شکل میں بھیجا ہے جو تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں زندگی کے ایک نئے موڑ کی طرف لے جائے گا، جہاں انشاءاللہ صرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ شاہین پریشان ہو کر بول پڑی۔ اجالا، واہ واہ اجالا، فلک نے تنزیہ کہا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے شادی کے بعد صرف دور سے اونچی عمارتیں دیکھتی رہوں گی، سڑکوں پر لمبی لمبی خوبصورت کاریں دوڑتی ہوئی دیکھوں گی، بوٹیکس میں ایک سے ایک حسین سوٹ لٹکے ہوئے دیکھتی رہوں گی، اور ہاں، ہیرے جواہرات کی دکانوں کے سامنے سے گزروں گی تو تھوڑی دیر دیکھ کے شوکیس میں وہیں خوش ہو جایا کروں گی، بس اسی کا شکر ادا کروں نا۔ فلک اپنی سوچ پر بضد رہی۔ یہ پاگل لڑکی ہے، زندگی میں دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی رہی۔ دولت کا جو بھوت تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے نا، اسے اتار دو، یہیں اتار کے پھینک دو، اسی گھر میں۔ یہی دولت کی محبت تمہیں اس حال میں لے آئی ہے۔ اب عقل کے ناخون لو، فیروز بہت اچھا لڑکا ہے، محبت کرے گا تم سے، عزت کرے گا تمہاری، اور بیٹا پلو سے باندھ لو میری بات، دولت زندگی کا ہر سکھ نہیں خرید سکتی، کبھی کبھی تو یہ لعنت بن جاتی ہے۔ شاہین نے اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ امی، اب مجھے اور واز نہ دیجیے، میں شادی کے لیے تیار تو ہو گئی ہوں نا، اب تو آپ خوش رہیں۔ شاہین بھی سمجھ رہی تھی کہ ابھی بھی اس کی ساری نصیحتیں فلک کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، اس لیے اس نے مزید سر کھپانا فضول ہی سمجھا۔ 3 ماہ بعد بہت سادے طریقے سے شاہین نے فلک کی شادی کر دی۔ فیروز بہت خوش تھا۔ شادی سے پہلے ہی اس نے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو سجا بھی لیا تھا، تاکہ فلک جب اس کی زندگی میں آئے تو سکون و اطمینان کی سانس لے سکے۔ جہیز کے خلاف تو وہ شروع سے ہی تھا، اس لیے جہیز کی صورت میں کچھ بھی قبول کرنے سے اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس سے شاہین کو بھی بے حد ذہنی سکون تھا۔ اس نے اپنے پرانے زیورات اور چند کپڑوں میں فلک کو وداع کر دیا۔ اس دن فیروز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب رخصت ہو کر فلک اس کے گھر آ رہی تھی۔ اس نے خود ہی گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ فیروز کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن تھا تو وہ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا۔ ازدواجی رشتے میں بن جانے کے بعد پہلی ملاقات میں وہ فلک سے کس طرح مخاطب ہو، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ راستے بھر دونوں ٹیکسی میں خاموش ہی بیٹھے رہے۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی فلک لال کپڑوں میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیروز نے بہت ہمت کر کے لب کشائی کی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، پہلی نظر میں ہی میں آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا، فیروز نے اس کے حسین نقش و نگار کو سراہتے ہوئے کہا۔ فلک سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، بالکل بت کی طرح۔ اس کا دل ہر جذبے سے عاری تھا۔ فیروز اپنے کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ فلک اپنی قسمت پر دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ آئیے آئیے، میں آپ کو گھر دکھا دوں، چھوٹا سا ہی ہے لیکن ہماری محبت کا تاج محل ہے۔ خالہ جان نے بتایا تھا کہ آپ کو بیڈ روم کے لیے ہرا رنگ پسند ہے، دیکھیے آپ کا ہرا بیڈ روم، ہر چیز ہری ہے یہاں، اچھا لگا؟ جی، اس نے بغیر دیکھے ہی کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ خالہ جان نے تو بتایا ہی ہوگا، یہ کرائے کا مکان نہیں ہے، میں نے خود خریدا ہے۔ ذرا کوئی بہتر مکان ہی خرید لیا ہوتا، فلک نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی دلی کیفیت سے بے خبر فیروز مکان کس طرح اور کیوں خریدا گیا کی تفصیل اس کو بتاتا چلا گیا کہ کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑا تھوڑا جوڑ کر رکھنا پڑا۔ جیسے ہی شادی طے ہوئی اس نے کچھ لون لیا، کچھ اپنی سیونگز جمع کی اور یہ مکان خرید لیا۔
آپ کو کرائے کے مکان میں تھوڑی رکھتا. شب و روز خوف میں گزرتے ہیں کرائے کے مکان میں, نہ جانے کب مالک مکان خالی کرنے کو کہہ دے. اب آپ ٹھاٹ سے اپنے مکان میں رہیے. آپ رانی مہارانی سب کچھ ہے یہاں کی. کچھ دنوں بعد آپ کو گاؤں لے جاؤں گا. میری ایک بہن ہے, وہ اس لیے ابا آ نہیں سکے, ان سے ملوانے آپ کو لے جاؤں گا. بچپن میں ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تھا. اتنی خوبصورت بہو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے. فیروز بڑے جوش میں کہے جا رہا تھا. وہ نہ جانے کیا کیا کہتا چلا گیا, لیکن فلک کا ذہن چند الفاظ میں پھنس کر رہ گیا, اور وہ الفاظ تھے تھوڑا تھوڑا جوڑ کر, تھوڑا تھوڑا جوڑ کر, تھوڑا تھوڑا جوڑ کر. یہ الفاظ کسی نوکیلے کانٹے کی طرح اس کی روح میں پیوست ہو گئے, جیسے اس کو منہ چڑھا رہے ہوں. ایسی زندگی ہی سے تو وہ بھاگ رہی تھی جہاں ساری عمر روپیہ جوڑ جوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرنا پڑے. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی, لعنت ہے ایسی زندگی پر. آپ خاموش ہیں, کچھ بولیے. آپ نے تو اپنا بیڈ روم بھی ٹھیک سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. ایسی بھی کیا شرم. شہر کی لڑکیاں تو میں نے سنا ہے کہ ایسی نہیں ہوتی. لگتا ہے خالہ جان نے آپ پر شہر کا پانی چڑھنے نہیں دیا. ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے. آپ کے حسین وجود سے ہمارا چھوٹا سا گھر بہت وسیع اور روشن نظر آ رہا ہے. فیروز پر محبت انداز میں بولتا ہی جا رہا تھا. جی جی اچھا لگ رہا ہے, اس نے مختصر سا جواب دیا. ارے آئیے اپنے گھر کا ایک تفصیلی راؤنڈ تو لیجیے مالکن صاحبہ, فیروز نے بڑے چاؤ کے ساتھ کہا. فلک خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی, اور فیروز اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے فخر سے اس کو گھر کا کونا کونا دکھاتا رہا. دیکھیے بیڈ روم تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, اس میں اٹیچ ٹوائلٹ ہے یہ, اور آگے چلیے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے, اور یہ چھوٹا سا سٹور. اس کو آپ کا دل چاہے تو کھانے کا کمرہ بنا لیجئے. یہ کچن ہے, اور بس یہ ہے ہماری چھوٹی سی دنیا, ہمارا محل, ہمارا قلعہ, جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں گے نا. فلک نے کوئی جواب نہیں دیا. شاہین بار بار فون کر کے فلک کی خیریت معلوم کرتی رہی. اسے خوف تھا کہ کہیں فیروز پر وہ راز فاش نہ ہو جائے جو اس نے اس سے چھپایا تھا. کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا کہ اس نے اپنے بھانجے کو دھوکہ دیا ہے, لیکن پھر اس کی ممتا ضمیر کو تھپ تھپا کر سلا دیتی. ماں ہوں, بیٹی کو ایسے اندھیرے میں بھٹکتے کیسے چھوڑ دیتی. وہ خود ہی کو جواب دیتی اور مطمئن ہو جاتی. فلک کو برابر تاکید کرتی رہتی کہ ماضی کی یادوں کا عکس بھی اس کی نئی زندگی پر نہ پڑے. روز نصیحت کرتی, فلک شوہر کی اطاعت تمہارا فرض ہے. نکاح کے 2 بول مرد و عورت کو ایک بڑے معتبر رشتے میں منسلک کر دیتے ہیں. بیٹا اس رشتے کو ایک پودے کی طرح آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی یہ جڑ پکڑتا ہے اور ہرا بھرا رہتا ہے. اپنی محبت اور خیال سے میری جان فیروز کا دل جیتنے کی کوشش کرو. یاد رکھنا مرد کے دل تک اس کے پیٹ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. پرانی مسل ہے. اس کے شوق کی چیزیں پکا کر اسے کھلاؤ. کبھی پوچھتی کہ بیٹا تم خوش ہو نا, پھر نصیحتوں کی بوچھار شروع کر دیتی. اب وہی تمہارا گھر ہے, دل لگاؤ, ماحول کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کرو. میں 2 روز کے لیے ہوں, میری آنکھ بند ہو جائے گی تو دنیا میں تمہارا والی و وارث فیروز ہی ہوگا. اس کی پسند ناپسند کا لحاظ رکھو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فلک نے بھی اپنے حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی, لیکن سمجھوتا تو سمجھوتا ہی ہوتا ہے. فیروز شروع میں یہی سمجھتا رہا کہ فلک بہت شرمیلی ہے, الڑ ہے, گھر کا کام کاج کرنے کا تجربہ نہیں رکھتی. یہاں ساری ذمہ داریاں اس پر پڑ گئی ہیں. جھاڑو پوچھے کے لیے ایک بوا تو آتی تھی, لیکن کام تو اور بھی بہت سے ہوتے ہیں. تھک جاتی ہے, اس لیے سست نظر آتی ہے. سنیچر اتوار کو وہ فلک کا ہاتھ بھی بٹایا کرتا. اکثر وہ ضد کرتا کہ کہیں گھومنے چلیں, لیکن فلک کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی. ناولٹ تیسری آنکھ کا پارٹ 4 تھا یہ. اس کہانی کی 5ویں اور آخری قسط جلد سے جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. ٹیک کیئر, اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ. ملتے ہیں تیسری آنکھ کے آخری حصے میں.